السلام علیکم۔ پاکستان میں کنٹینٹ کریٹنگ اور کورس سیلنگ ایک ساتھ دیکھنا بہت ہی عام ہو چکا ہے۔ اس وقت جو بندہ سب سے زیادہ وائرل ہوتا ہے یا تو وہ کورس سیلر ہوتا ہے یا وہ کورس سیل کرنے لگ پڑتا۔ اسی طرح ہمارے کچھ وائرل ولاگرز نے کورس سیل کرنا شروع کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ کورس وہی بندہ سیل کرتا ہے جو چیز وہ کورس میں سیل کر رہا ہے اس کا کئی سالوں کا ایکسپیرینس ہو، یا اس نے ایسا کوئی چیز دیکھی ہو یا کسی چیز کو کریک کر رہا ہو تو ہی وہ اس کو آگے سیل کرتا ہے تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور وہ خود بھی اس کورس کو، اس ایکسپیرینس کو، اس کریک کو بیچ کر اپنے لیے پیسے اور زیادہ کمانے کا موقع بنا سکیں۔ کورس سیلنگ کے مدعے کو تو ہم آگے ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو آج کل سب سے زیادہ ولاگنگ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، یہ سب آیا کہاں سے؟ جن لوگوں نے اس کو ہسٹری میں اپنا کریئر گو تھرو کیا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان ولاگنگز کو جب پیک پر دیکھا جانے لگا، ہر ان کے کسی بھی بڑے ایونٹ پہ 5 ملین سبسکرائب ویوز آنے لگے اور سبسکرائبز اتنی تیزی سے بڑھنے لگے۔ ایک کنٹینٹ کریٹر حال ہی میں اپنا چینل بناتا ہے اور کچھ ہی 1 سے 2 سالوں میں وہ 5 سے 6 ملین تک ریچ کر جاتا ہے، اور پہلے سال میں اس کے اتنے زیادہ سبسکرائبز نہیں ہوتے۔ دوسرے ہی سال میں، جو کہ ابھی تک پورا بھی سال نہیں گزرا، وہ کئی سبسکرائبرز اور کئی فیم، کئی ویوز گین کر لیتا ہے صرف ولاگنگ کرتے ہوئے۔ یہ سب جب دوسرے لوگوں کے سامنے آتا ہے، وہ لوگ اس کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کنٹینٹ کے اندر کئی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو کہ یا تو کنٹینٹ میں دکھانے والی نہیں، یا تو اس کی کوئی وجہ نہیں، صرف ایک ویوز لینے کے لیے ہی اس کو آگے چلایا جاتا ہے، کیونکہ ان ولاگرز کی میجورٹی آڈینس 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں۔ ان تک یہ کنٹینٹ اور یہ میسیج پہنچ جانا بہت ہی خطرناک ہے۔ ڈکی بھائی یعنی سعد الرحمان پچھلے کئی سالوں سے یوٹیوب پر ہیں، اور وہ پہلے روسٹنگ کا کام کرتے تھے۔ روسٹنگ کر کے انہوں نے کئی ٹک ٹاکرز کو پیک پر پہنچایا۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ کسی بھی انفلوئنسر کے اوپر میمز بننا سٹارٹ ہو جائیں تو وہ اس کا پیک ہٹ کرتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن پچھلے کچھ تقریباً 2-2.5 سالوں سے ولاگنگ نے میمرز کا دھندا بند کر رکھا ہے، یعنی کہ کسی کو وائرل کرنے کا دھندا۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈکی بھائی یعنی سعد الرحمان نے اس سب ولاگنگ کے سسٹم کو سٹارٹ کیا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، کیونکہ ڈکی ٹاپ یوٹیوبرز میں شامل ہوتا تھا، لیکن جب اس نے ہی ولاگنگ بنانا سٹارٹ کیا تو اس کی بہت بڑی فین بیس ولاگنگ کی طرف آنا سٹارٹ ہو گئی، اور جو بچے کارٹون دیکھتے تھے ان لوگوں نے دوسروں کی ڈیلی لائف دیکھنا سٹارٹ کر دی۔ ڈیلی لائف کی ولاگنگ کا سسٹم یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے کنٹریز لائک انڈیا اور امریکہ کے اندر بھی بہت وائرل ہے۔ ادھر بھی لوگوں کی ڈیلی لائف کو دیکھنا بہت پسند کرتے تھے، جیسا کہ امریکہ میں ایک ڈیلی ولاگر مائیکا سٹفر اپنے اڈاپٹیڈ سن کو ری ہومنگ کی وجہ سے کافی ہیٹ ملا، اور اتنا زیادہ ہیٹ ملا کہ یہ آج تک اس کے اوپر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے ایک لیڈی نے اڈاپٹیڈ بچے کو ری ہومنگ کی۔ اور اسی طرح دوسرا یوٹیوب چینل دی ایس فیملی کو اپنے بچوں کو ایکسپلائٹ کرنے اور ویوز کے لیے کنٹینٹ سٹیج کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بھی 18 ملین سبسکرائبرز اور 700 سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد 1 سال پہلے ہی آف لائن ہو چکے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر میں روز یا ہر 2 دن بعد ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کے اندر دکھانے جیسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ لوگ زیادہ تر اپنی بڑی اچیومنٹ جیسے گاڑیاں، شادیاں وغیرہ دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر ڈپریشن، ریس آف منی، کیپٹلزم اور کمپیریزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر دوسرا بندہ کچن منی کے لیے بھی سٹرگل کر رہا ہے، اور ایک باپ بڑی ہی مشکل کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کا خرچہ اٹھاتا ہے، وہ کیسے اتنی بڑی شادی ارینج کر سکے گا یا اتنی بڑی گاڑی بائی کر سکے گا؟ ہم لوگ اس کو ایک مثال کے ساتھ آسانی سے سمجھتے ہیں کہ اگر اس باپ کی سیلری 2 لاکھ پر منتھ ہے تو اسے ایک 2 کروڑ کی گاڑی خریدنے کے لیے 100 مہینے کام کرنا ہوگا، اس میں بھی لگاتار 2 لاکھ روپیہ اس کو کنٹینیوسلی جمع کرنا ہوگا، اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتا، تو بھی اس کو 100 مہینے لگ جائیں گے۔ تو پھر ایسی گاڑی یا ایسی چیزیں لینے کے لیے، پیسہ زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے لوگ ایزی منی کی طرف بھاگتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری یوتھ اور بہت بڑا حصہ گیمبلنگ ایپس اور ٹریڈنگ، فیوچر ٹریڈنگ وغیرہ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ اتنا زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ یہ پیسہ کمانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسی ایپس اور ایسے طریقے یہی لوگ اس کی پروموشن کر رہے ہیں،
اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو دیکھنے والے لوگ 18 سال سے بھی کم ہیں، مطلب کہ ہمارے فیوچر میں آنے والے ٹین ایجرز ہیں، وہ لوگ ایسی ایپس، ایسی چیزوں کا ایسے طریقوں سے انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے فیوچر کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ بچوں کے اندر پیسوں کی حد سے زیادہ محبت اور مٹیریلزم صرف ان چیزوں کی وجہ سے ہی نہیں آ رہی، بلکہ اس کے پیچھے اور بھی کئی وجہ ہیں، جس میں سے ایک یہ کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں اسکول ہی اس لیے بھیجتے ہیں کہ بچے زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں، صرف پیسے کما سکیں، اور ولاگنگ کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ سپارک مل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، منی لور اور کمپیریزن میں چلے گئے ہیں۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ان سب کو روکنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر لوگ ان کو دیکھنا ہی کیوں چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ تو چیز دیکھی ہی ہوگی کہ ان کو آنے والے ویوز پر ڈے کے اندر ملین کراس کر جاتے ہیں، تو یہ بات تو صاف ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو یوتھ ہے، وہ بھی ان کو دیکھنے سے باز نہیں آتی، ان کا بھی اس کے اندر بہت بڑا قصور ہے۔ اور ایک کنٹینٹ کریٹر وہی بناتا ہے جس پہ اس کو زیادہ سے زیادہ ویوز آ سکیں، تو ان لوگوں کو روکنے کے لیے ہم صرف ان ولاگرز کے اوپر ہی ویڈیوز وغیرہ نہ بنائیں، بلکہ ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کو، ان کے ویورز کو ہی سمجھانے کی کوشش کریں، ان کے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ بہت بڑی خطرناک چیز دیکھ رہے ہیں، ڈیلی ٹو ڈیلی کنزیوم کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی پاکستان کے اندر ہر چیز ٹرینڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ 2020-21 کے اندر جب امیزون پاکستان میں اسٹارٹ کیا گیا تو اتنا ہائی لیول پہ کیا گیا، اس کو سب سے زیادہ فائدے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے اس کا کورس سیل کیا۔ اسی طرح ٹرینڈ چینج ہوتا رہا، پھر لوگ شاپیفائی کی طرف آنے لگ گئے، اور شاپیفائی ابھی ختم ہی نہیں ہوا، ابھی تک وہ چل ہی رہا ہے، تو یہ ولاگنگ سٹارٹ ہو گئی، اور ولاگنگ اور شاپیفائی اب دونوں مرج ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی ایسا ہی ہوگا، امیزون پہ جیسا ہوا تھا کہ امیزون پہ سٹور بنانے والا کم کماتا ہے اور اس کا کورس بیچنے والا زیادہ کماتا ہے۔ امیزون، شاپیفائی، اب کوئی بھی بزنس پہ صاف یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ 99% لوگ فیل ہوں گے۔ آج کے دن اتنے بزنس رجسٹرڈ ہوتے ہیں پوری دنیا میں، کوئی 3 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بزنس کم سے کم 3 سال یا 5 سال تک سسٹین کر جاتا ہے تو وہ سروائیو کر لیتا ہے، کیونکہ اس پیریڈ کے اندر اس کا کنیکشن، اس کا نیٹ ورک، اس کی مارکیٹنگ، اس کا برانڈ ریکال، یہ سب کچھ بلڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک چیز کو 3 سال 5 سال لگتے ہیں ایک ایسا برانڈ بنانے میں کہ وہ سسٹین کر سکے اگر کئی سالوں تک، 10 سال تک، 20 سال تک، اتنے سالوں تک سسٹین کر سکے۔ اتنے سالوں میں وہ صرف کچھ ہی روپے کماتا ہے، کوئی کروڑوں روپے نہیں کماتا۔ کئی بزنسز ہیں 10 سالوں سے چل رہے ہیں اور آج تک پروفیٹیبل نہیں ہوئے۔ ان کے سی اوز بے شک اس میں سے سیلریز وڈرا کرتے ہیں، لیکن ان کی سٹرگل اگر ہم دیکھنے جائیں تو انہوں نے کئی سال انتظار کیا صرف اپنی سیلریز وڈرا کرنے کے لیے۔ ہم لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ہی دنوں میں یا مہینے کے اندر یا 2 مہینے 3 مہینے کے اندر اتنے امیر ہو جائیں گے کہ ہر چیز ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی، یا ہم یہ کورس بائی کر لیں گے تو ہم لوگوں کے پاس اس طرح کی اسکل آ جائے گی کہ ہم کروڑوں میں کما لیں گے۔ یہ سب ممکن نہیں ہے، یہ سب بیچنے کی باتیں ہیں۔ اور سب سے مین بات، کوئی بھی کورس سیلر ہوگا وہ اپنے کورس کے اندر ڈیٹیلنگ بتائے گا کہ میرے کورس میں یہ ہے، میرے پاس اس چیز کا ایکسپیرینس تھا تو میں نے اس کو آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں۔ اول تو ہر چیز یوٹیوب کے اوپر بالکل فری میں پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ امیزون ہو، شاپیفائی ہو، ای بے ہو، کچھ بھی ہو، ای کامرس ہو، لوکل کامرس ہو، مارکیٹنگ ہو، سوشل مارکیٹنگ ہو، یا ویب سائٹ ڈیزائننگ ہو، کوڈنگ ہو، ہر چیز فری ٹو فری آن یوٹیوب پڑی ہے۔ گوگل، میٹا اور امیزون خود اپنے کورسز کو اپنے ویب سائٹس کے اوپر لگایا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میٹا اور گوگل ایڈز چلانا میں ہی آپ کو سکھاتا ہوں۔ اور گوگل کورسز کے اندر تو اے آئی ڈیولپمنٹ، ڈیٹا سائنس اور کوڈنگ کے بھی کورسز شامل ہیں جو کہ وہ فری میں سکھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، لیکن اس سرٹیفکیٹ کے پیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ کورس سیکھ لیا تو اس کے کوئی پیسے نہیں، اگر آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے تو ایک فیس دینی پڑتی ہے۔ اور ان فری کورسز کے اندر بھی اتنی ڈیٹیلنگ بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو ہم یہ چیزیں سکھائیں گے، اگر آپ یہ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ چیزیں اس کورس میں سمجھا دیں گے،
آپ کو ہم کروا دیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ صرف پیسوں کے لیے ہی کورس لانچ کرتے ہیں، اول تو مقصد سب کا یہی ہوتا ہے کہ ہم پیسے کمائیں، اور یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ایسے سیل کرنا کہ آپ لوگ یہ چیزیں آپ سیکھ لو، آپ یوٹیوب پہ چینل بنانا سیکھ لو، آپ شاپیفائی کرنا سیکھ لو، آپ ای کامرس کرنا سیکھ لو، اس سے آپ کروڑوں کمانے لگ پڑو گے، یہ مس گائیڈنگ کے اندر شامل ہوتا ہے، جو کہ میرے نظریے کے مطابق ایک فراڈ ہی ہے۔ اصل میں یہ اللیگل تو نہیں ہے، لیکن میں اسی کو اللیگل کے نظریے سے ہی دیکھتا ہوں۔ باقی اگر دیکھیں، امریکہ کے اندر بھی ڈیلی ولاگنگ وغیرہ سٹارٹ ہوئی، ویوز کے لیے اپنے ہی بچوں کو زبردستی ایکٹنگ کروائی جاتی کہ یہ کرو، یا اپنے ہی اڈاپٹیو سن کو واپس دے دیا جاتا، اسے سب کچھ کیا صرف ویوز کے لیے ہی کیا جاتا، اور ان لوگوں نے بھی کرٹیسائز کے سامنا کرتے ہوئے اپنے یوٹیوب چینلز کو بند کر دیا، ویڈیوز اپلوڈ کرنا بند کر دی۔ اسی طرح ایک نہ ایک دن تو یہ لوگ بھی چپ کر جائیں گے، ان کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی، یا تو ان کے ویورز سمجھ جائیں گے، یا ان کو ہی خود کرٹیسائز ہو کر، اتنا مینٹلی ڈسٹرب ہو کر یہ خود ہی یہ سب کچھ بند کر دیں گے۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی کو بھی کوئی پرسنلی ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، میں صرف ایک سوشل ایشو پہ بات کر رہا تھا کہ جو بہت زیادہ ہی ہو چکا ہے۔ باقی اتنی زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، اگر اس کے بعد بھی ان سے کوئی کورس خریدتا ہے تو وہ اس کی غلطی کے پاس یہ پیسے دینے کے لیے ہیں، جبکہ وہ فری میں سیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کسی کو پیسے دے کے ہی سیکھنا ہے، تو اچھی بات ہے بھائی، سیکھو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔